آج ہم بات کریں گے بک 7 اسٹریٹجیز فار ویلتھ اینڈ ہیپینس کے بارے میں۔ کیا آپ اکثر پیسہ کمانے کی پریشانی سے دوچار رہتے ہیں؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ کامیابی ایک ناقابل حصول چیز ہے جو صرف آپ کے خوابوں میں موجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ تنہا نہیں ہیں۔ مصنف جم رون نے جب کالج سے ڈراپ آؤٹ کیا اور ایک انسانی وسائل کے مینیجر کے طور پر کام کرنا شروع کیا تو وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے 6 سال تک محنت کی لیکن وہ اسی پوزیشن میں پھنسے رہے، اسی تنخواہ کے ساتھ۔ تاہم جب وہ اپنے مینٹر ایرل شوف سے ملے تو حالات بدل گئے۔ شوف کی رہنمائی میں انہوں نے نظم و ضبط اور کوشش کے ذریعے دولت جمع کرنے کے مؤثر طریقے سیکھے۔ ان پر عمل کر کے وہ 31 سال کی عمر میں ملینر بن گئے۔ جبکہ دولت اور کامیابی مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی رکھ سکتی ہے، اس بک میں دی گئی 7 اسٹریٹجیز آپ کو کسی بھی مالی مقصد کو حاصل کرنے میں مدد کر سکتی ہیں، چاہے وہ ملینر بننا ہو یا قرض سے آزاد ہونا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ واضح مقاصد قائم کرنے سے آپ کو خود کو ڈسپلن دینے اور ڈھانچہ بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ اپنے آخری مقصد کو مکمل کرنے اپنے کام کی فہرست سے کسی چیز کو چھوڑنے کے بارے میں سوچیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یقیناً اس کی جگہ کوئی دوسرا کام آ گیا۔ اگرچہ یہ پریشان کن لگ سکتا ہے، لیکن یہ بالآخر ایک اچھی چیز ہے۔ آپ کو ایک ہی وقت میں صرف ایک مقصد نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اسے حاصل کر لیں گے تو آپ گم اور بے مقصد ہو سکتے ہیں۔ اپولو ایسٹرونوٹس کے بارے میں سوچیں جب وہ زندگی بدل دینے والے چاند کے سفر سے واپس آئے۔ افسوسناک طور پر کئی ایسٹرونوٹس کو ڈپریشن ہو گیا کیونکہ ان کے پاس اب کوئی جدوجہد کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب اپنی لازمی تربیت کے ایک حصے کے طور پر ایسٹرونوٹس اپنے مشن مکمل ہونے کے بعد کام کرنے کے لیے مقاصد تیار کرتے ہیں۔ ایسٹرونوٹس کے تجربے سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ جدوجہد کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں نئے مقاصد بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری زندگی کو مقصد اور سمت دیتے ہیں۔ چونکہ آپ کا مقصد ہے کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنے مقاصد کو واضح طور پر قائم کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو اپنے وقت اور کوششوں کو منظم کرنے میں مدد کرے گا اور آپ کو اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے تیار رکھے گا۔ آپ اپنے مقاصد کو قائم کرنے کے لیے ایک جریدہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک نوٹ بک لیں اور آئندہ 1 سے 10 سالوں میں آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں۔ پھر ان مقاصد کی ایک فہرست جتنی جلدی ہو سکے لکھیں۔ مجموعی طور پر تقریباً 50 مقاصد کی کوشش کریں۔ اپنی فہرست مکمل کرنے کے بعد ہر مقصد کو 4 زمروں میں سے ایک میں درج کریں جو آپ کو اس بات کے مطابق لگتا ہے کہ اسے مکمل کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ 1، 3، 5 یا 10 سال۔ آپ کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹائم لائن بنانی چاہیے اور ہر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے اس پر غور کرنا چاہیے۔ اپنے مقاصد کے پیچھے کی وجہ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آگے اپنی فہرست کو متوازن بنائیں تاکہ کسی ایک زمرے میں بہت زیادہ مقاصد نہ ہوں۔ بہت سے مقاصد والے زمروں سے چیزیں ہٹا دیں اور بہت کم مقاصد والے زمروں میں نئے مقاصد شامل کریں۔ پھر ہر زمرے سے 4 سب سے اہم مقاصد کو گول کریں۔ اب آپ کے پاس 16 مقاصد ہونے چاہئیں۔ آخر میں ہر مقصد کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیں۔ پہلے نصف پیراگراف میں مقصد کو بالکل واضح کریں۔ مثال کے طور پر اگر یہ کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ماڈل، رنگ، قیمت اور دیگر اہم تفصیلات لکھیں۔ پھر دوسرے نصف پیراگراف میں لکھیں کہ آپ ہر مقصد کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو کافی مضبوط وجہ نہیں مل سکتی ہے تو یہ ممکن ہے کہ یہ خاص مقصد آپ کے قابل نہیں ہے۔ اس معاملے میں مختلف مقصد کے ساتھ اس کی جگہ لینے پر غور کریں۔ جب آپ نے اپنی فہرست کو بہتر بنایا ہوگا تو آپ اسے اپنی پیش رفت کی جانچ کرنے اور یہ جانچنے کے لیے حوالہ دے سکیں گے کہ کون سے مقاصد آپ کے لیے ابھی بھی اہم ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت مفید مشق ہے کیونکہ یہ آپ کو اپنے مقاصد کو واضح کرنے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے ایک ٹائم لائن بنانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ آپ کو اپنے مقاصد کے پیچھے کی وجہ کو بھی سمجھنے میں مدد کرتی ہے جو آپ کو آگے بڑھنے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے متحرک رکھتی ہے۔ خود مختار سیکھنا دولت اور ذاتی ترقی کی کلید ہے۔ اکثر شعبوں میں
لوگ سالہ سال مطالعہ اور مشق کے بغیر کامیابی کی توقع نہیں کرتے ہیں۔ طب کو لے لیں، کوئی بھی 3 ہفتوں کی سرجری کرنے کی کوشش نہیں کرے گا بغیر پہلے کئی سال تک انسانی دل کا مطالعہ کیے ہوئے ہو۔ تو کوئی بھی دولت مند اور کامیاب ہونے کی توقع کیسے کر سکتا ہے بغیر کبھی مالی انتظام اور کاروبار چلانے کا مطالعہ کیے بغیر؟ خوش قسمتی سے آپ کو یونیورسٹی میں وقت اور پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے طریقے سیکھیں۔ اس کے بجائے آپ خود مختار سیکھنے کے ذریعے یہ کر سکتے ہیں۔ شروع کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے زندگی کے تجربات سے سبق لیں۔ اس کے لیے ہر روز کے اختتام پر اپنے تجزیے کے لیے وقت مختص کریں۔ ہر اہم واقعہ کو اتنی تفصیل سے یاد کرنے کی کوشش کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر کسی بھی چیز کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں جو اپنے خاص طور پر اچھے یا خراب طریقے سے کیا تھا۔ یہ آپ کو مستقبل میں کیا دوبارہ کرنا ہے اور کیا نہیں ہے اس کا بتاتا ہے۔ خود مختار سیکھنے کے ذریعے کامیابی کی اسٹریٹجیز کے لیے ایک اور طریقہ ہے کہ آپ کتابوں، ویڈیوز اور آڈیو ریکارڈنگ سے علم حاصل کریں۔ خاص طور پر کامیاب لوگوں کی آٹو بایوگرافیز کا مطالعہ کریں۔ جب آپ کامیاب لوگوں کی نصیحت پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے سوالات ضرور ہوں گے، تو کیوں نہ ان سوالات کو کسی سے پوچھیں جو آپ کو اچھے جواب دے سکیں۔ اسے کرنے کا ایک غیر منطقی طریقہ یہ ہے، کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جسے آپ دولت مند اور کامیاب سمجھتے ہیں اور انہیں رات کے کھانے پر مدعو کریں۔ آپ اپنا وقت مؤثر طریقے سے استعمال کریں اور اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے حوالے سے سوالات پوچھیں۔ کامیاب لوگوں کے ساتھ اب جتنا زیادہ وقت گزاریں گے یہ بہتر ہوگا۔ لہٰذا ایسی تقریروں اور سیمیناروں میں شرکت کرنے کی کوشش کریں جہاں آپ ان لوگوں کے طرز عمل کو دیکھ سکیں۔ چھوٹی چھوٹی حرکات پر توجہ دیں، جیسے کوئی کاروباری خاتون کس طرح ہاتھ ملاتی ہے۔ اگر آپ کامیاب لوگوں کی مشترکہ عادات کی نشاندہی کر سکتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وزڈم جمع کرنے کے لیے آپ جو بھی طریقہ اختیار کریں اس میں تھوڑا سا وقت اور پیسہ لگانے کے قابل ہے۔ ہر روز کم از کم 30 منٹ سیکھنے کے لیے اور ہر مہینے اپنی آمدنی کا ایک چھوٹا سا حصہ رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے مستقبل میں جمع ہونے والی معلومات میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ خود کو بہتر بنانے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں اور اپنی ویلیو میں اضافہ کریں۔ کتنی بار اپنے خود سے سوچا ہے کہ میرے لیے وقت پر آنا ناممکن ہے، یہ میری فطرت ہے؟ اس طرح کے بیانات ہماری خود اعتمادی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہمیں محسوس کرواتے ہیں کہ ہم اپنے قدرتی رجحانات پر قابو نہیں پا سکتے۔ لیکن حقیقت میں اب خود ایک ایسی چیز ہے جسے آپ تبدیل کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہتر بنا کر آپ اپنے آپ کو ایک بہترین ملازم، دوست یا شریک حیات کے طور پر اپنی ویلیو میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرتے ہیں جبکہ خود کو بہتر بنانے کے کام سے گریز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تنخواہ میں اضافہ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے مالک کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں یا ہڑتال بھی کر سکتے ہیں، لیکن آخر کار یہ طریقے آپ کو کتنی دور تک لے جا سکتے ہیں اور جلد ہی آپ دوبارہ اضافے کے لیے بے چین ہو جائیں گے، بلکہ آپ اس کی بجائے ہائر پروڈکٹیوٹی، بہتر کارکردگی اور نئی مہارتوں کے ذریعے کمپنی سے اپنی ویلیو میں اضافہ کروا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے مالک کو آپ کی تنخواہ بڑھانے کے لیے مجبور کرے گا۔ اس سے بھی بہتر، آپ اس عمل میں جو مہارتیں حاصل کریں گے وہ آپ کے موجودہ کام سے کہیں زیادہ قیمتی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اپنی ویلیو میں اضافہ کرنے کے لیے شروع کرنے کے لیے آپ کو پہلے خود کو بہتر بنانے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر کام کرنا چاہیے۔ آخر کار سیلف امپرومنٹ اپنے لیے گولز مقرر کرنے اور انہیں حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ سیلف امپرومنٹ کی دوسری رکاوٹیں دوسروں کو الزام دینا اور عذر بنانا ہے۔ جب کچھ غلط ہوتا ہے تو دوسروں کو الزام دینے کی بجائے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے کہ مسئلہ اپنے اندر تلاش کرے۔ جب آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہوں تو یاد رکھیں کہ اکثر ایک چھوٹے قدم سے شروع کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ زیادہ وقت پر آنے کے لیے شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہر روز اپنی گھڑی کچھ منٹ پہلے رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے آپ کو صبح کو آرام سے ناشتہ کرنے کے لیے وقت مل جائے گا۔ اپنے آپ میں بہتری لانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے چیلنجز لینے کی کوشش کریں۔ آپ کی کامیابیاں آپ کو مزید محنت کرنے اور بڑی رکاوٹوں کو دور کرنے کی ترغیب دیں گی۔
ٹیکسوں کے لیے اپنی سوچ بدل کر اور 70/30 کے اصول کو اپنا کر اب زیادہ خوش اور مالدار ہو سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے لیے ٹیکس کا لفظ ایک طوفان خیز خوفناک تصاویر کو جنم دیتا ہے، بے شمار فارم، اخراجات اور رعایتوں کا حساب، اور آپ کی آمدنی کا ایک حصہ چھین لیا جاتا ہے۔ بدتر یہ ہے کہ ٹیکس اکثر ایک ناانصافی محسوس ہوتا ہے۔ آپ خود سے یہ سوچ سکتے ہیں، مجھے اپنی محنت کی کمائی کا سارا پیسہ کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ اپنے کیریئر کے آغاز میں مصنف نے بھی یہی سوال خود سے پوچھا تھا، تاہم ان کے مینٹر ارل شوف نے انہیں ایک خوشگوار ٹیکس دہندہ بننے کی ترغیب دی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے خیال میں آپ کا پیسے کے بارے میں رویہ آپ کے اس بات سے کہ آپ اسے کیسے خرچ کرتے ہیں برابر اہم ہے۔ ایک زیادہ مثبت نقطہ نظر آپ کو کم مایوس اور اپنی مالی صورتحال پر زیادہ کنٹرول محسوس کرنے میں مدد کر سکتا ہے، لہٰذا آپ کو حکومت پر اپنے پیسے چرانے کے لیے لعنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس ذہنیت میں داخل ہونے کے لیے ٹیکس ادا کرنے کو معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنے اور حکومت کو ہر ایک کے لیے زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کا ایک طریقہ سمجھی۔ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ دینے کے بدلے میں آپ کو تحفظ، آزادی اور موقع دیا جاتا ہے۔ ٹیکس ادا کرنے کے بارے میں بہتر محسوس کرنے کے بعد یہ وقت ہے کہ آپ اپنی خالص آمدنی کی طرف متوجہ ہوں۔ یہاں آپ کو 70/30 کے اصول کو اپنانا چاہیے۔ مطلب آسان ہے، آپ اپنی ماہانہ آمدنی کا 70% کرایہ، کھانا اور تفریح جیسے ضروریات اور خواہشات پر خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس پیسے میں سے کچھ بھی خرچ کریں، باقی 30% کو درج ذیل کے مطابق تقسیم کریں۔ سب سے پہلے اپنی آمدنی کا 10% خیرات میں دیں، اپنی کمیونٹی کو واپس دیں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ پھر مزید 10% بچت میں ڈالیں تاکہ آپ دولت جمع کر سکیں۔ آخر میں آخری 10% دولت پیدا کرنے میں یعنی سرمایہ کاری کریں۔ ایسا کرنے کے روایتی طریقے ہیں جیسے جائیداد میں سرمایہ کاری کرنا، لیکن غیر روایتی طریقے بھی ہیں جیسے اپنی کسی ہابی کو منافع بخش بنانا۔ 70/30 کے اصول کو اپنانے اور زیادہ مثبت رویے کی طرف شفٹ ہونے سے آپ کو اپنی محنت کی کمائی سے جدا ہونے کا خوف نہیں رہے گا۔ اپنے وقت کو احتیاط سے منصوبہ بندی کے ذریعے دانشمندانہ مختص کریں۔ آپ کا کام اور زندگی کو متوازن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ ایک آوارہ شخص ہیں جو اپنے وقت پر کسی بھی پابندی کے خلاف مزاحمت کرتا ہے اور صرف عارضی ملازمتیں کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کیا آپ ایک محنتی شخص ہیں جو اپنے کیریئر کے لیے ہر بیدار ہونے والا لمحہ وقف کرتا ہے؟ شاید اب درمیان میں ہیں، صبح 9 سے شام 5 تک کام کرتے ہیں۔ حقیقت میں آپ کو اپنی زندگی کہ ہر پہلو کے لیے وقت بنانا ہوگا، سخت محنت کرنا، اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا اور یہاں تک کہ کچھ نہ کرنے کے لیے۔ جب آپ ان میں سے کسی ایک شعبے کو بہت زیادہ وقت دیتے ہیں تو آپ کی زندگی کا طرز زندگی ایک طرفہ ہو جاتا ہے جو طویل مدت میں ناقابل برداشت ہے۔ ایک سیلز مین کو لیں جو اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے خیال کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے، لیکن بہت جلد اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ سی او کے طور پر دفتر میں اپنے وقت سے زیادہ وقت گزارتا ہے جتنا اس نے کبھی ملازم کے طور پر گزارا تھا۔ وہ صفائی کرنے والوں سے بھی پہلے دفتر پہنچتا ہے اور ان سے بھی بعد میں جاتا ہے۔ جلد ہی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنا خود کا کاروبار چلانے کے قابل نہیں ہے اور ایک باقاعدہ ملازمت پر واپس چلا جاتا ہے۔ اپنے وقت کو دانشمندانہ مختص کرنے کے لیے آپ کو اپنے مقاصد اور ترجیحات کی واضح فہرست بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ آپ کا وقت محدود ہے اور آپ کو اس کا بہترین استعمال کرنا ہوگا۔ ایک بار جب آپ اپنے مقاصد اور ترجیحات کو سمجھ لیں تو آپ اپنے وقت کو ان کے مطابق مختص کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اپنی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے وقت میں سے کچھ ورزش اور صحت مند غذا کھانے کے لیے مختص کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کام کے اوقات میں کمی کر سکتے ہیں یا ہفتے کے آخر میں اور چھٹیوں میں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکتے ہیں۔ اپنے وقت کو دانشمندانہ مختص کرنے کے لیے آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کو کبھی بھی اپنے مقاصد اور ترجیحات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے وقت کو دوبارہ مختص کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اسے کرنے سے نہ ڈریں۔ اپنے وقت کو دانشمندانہ مختص کرنا ایک اہم زندگی کی مہارت ہے جو آپ کو اپنی زندگی کو آپ کی ترجیحات کے مطابق بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔
تو آپ اپنے وقت کو متوازن رکھنے اور اسے کارآمد طریقے سے استعمال کرنے کو کیسے یقینی بنائیں گے؟ منظم ہونا اور قائم رہنا اہم ہے۔ ایک پروجیکٹ بک ٹیبس کے ساتھ ایک بانڈز بنانے سے شروع کریں۔ آپ اپنی پروجیکٹ بک کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ہر شخص کے لیے ایک ٹیب بنا سکتے ہیں اور ان کی کارکردگی، نقاط قوت اور کمزوریوں، خاندانی تاریخ کے بارے میں معلومات نوٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور ضروری وقت کی مینجمنٹ حکمت عملی ہے، ہر دن کی منصوبہ بندی اس سے پہلے کہ وہ شروع ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے جسے آپ رجوع کر سکیں تو آپ اپنے وقت کو متوازن کیسے یقینی بنائیں گے اور آپ اپنی ڈیڈ لائنز کو پورا کرنے کے لیے ٹریک پر ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہر ہفتے کے ہر دن کے لیے اپنا شیڈول لکھنے کے لیے کیلنڈر کی ضرورت ہے۔ ہر دن کچھ نہ کچھ کریں اور وقت کے لیے جگہ خالی رکھنا یقینی بنائیں۔ یہ وقت آپ کو آرام کرنے، تخلیقی ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ منظم ہونے اور ہر روز شیڈول پر قائم رہنے کے لیے کافی ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کو اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو کو دوسرے کے حق میں قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ وقت کی مینجمنٹ کے ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو متوازن رکھ سکتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یقین رکھیں کہ آپ اپنا وقت صحیح لوگوں کے ساتھ گزاریں۔ چلیں اس کا سامنا کرتے ہیں۔ ہمارے دوست ہمیں متاثر کرتے ہیں، چاہے ہم اس کا ادراک کریں یا نہ کریں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو اپنے پیسوں کے ساتھ بے احتیاط ہیں تو آپ خود کو بھی فضول خرچی کرتے ہوئے پائیں گے۔ اگر آپ کے دوست ہر ہفتہ کھیلوں کے میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو امکان ہے کہ آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن کیا اگر آپ کے دوستوں کے پاس ان سے زیادہ تباکن عادات ہیں؟ اس صورت میں آپ اپنے آپ کو اسی طرح کی نقصان دہ عادات اپنا لینے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ خود کو جھوٹ بولنے والوں اور دھوکے بازوں سے گھیر لیں تو آپ ان کے طرز عمل کو معمول کے طور پر دیکھنا شروع کر سکتے ہیں، اور پہلے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ خود بھی جھوٹ بولنے اور دھوکے باز بننے لگیں گے۔ یہ ماننا مشکل ہے کہ ہمارے دوست برے اثرات ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے ساتھ سچے ہیں تو آپ ان تعلقات سے نمٹ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کوئی سنگین نقصان پہنچائیں۔ اپنی زندگی کے اہم تعلقات کے بارے میں سوچنا شروع کریں اور اپنے آپ سے چند بنیادی سوال پوچھیں۔ میں کس کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہوں؟ وہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ تعلقات میرے لیے ٹھیک ہیں؟ سچے رہیں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے آپ پر ہونے والے طاقتور اثر کو نظر انداز نہ کریں۔ ایک بار جب آپ اپنے دوستوں کے بارے میں فیصلہ کر لیں تو آپ اپنی زندگی کو مثبت لوگوں کے ساتھ گھیر سکتے ہیں جو آپ کی ترقی میں مدد کریں گے۔ اگر آپ تباہ کن لوگوں سے نمٹ رہے ہیں تو ایک آپشن یہ ہے کہ ان سے مکمل طور پر الگ ہو جائیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو محدود تعلق کی کوشش کریں، ان کے ساتھ کم سے کم وقت گزاریں۔ جب آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ آپ غیر رسمی تعلقات پر بہت زیادہ وقت نہیں صرف کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں کچھ بھی قیمتی نہیں ڈال رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہفتے میں چند راتیں بار میں گزارنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو یہ عادت آپ کے وقت کو کھا جاتی ہے۔ اپنی زندگی سے منفی تعلقات کو ختم کرنے کے بعد اگلا قدم مثبت تعلقات سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ یہاں آپ کو وسیع تر تعلق چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا جو نظم و ضبط اور کامیابی کے عزم رکھتے ہیں، کوئی بھی شخص جس کی ذہنیت آپ پر مثبت اثر ڈالے گی، اور یہ ایک بہت ہی مفید مشورہ ہے۔ اپنے منفی اور مثبت تعلقات کے درمیان فرق کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور لوگوں کو اپنی زندگی میں مثبت لوگوں کے ساتھ گھیرنے کی ترغیب دی ہے۔ لوگوں کو اپنی کمیونٹی میں شامل ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے جو ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکیں۔ ہم اکثر بہت امیر شخصیات اور کاروباری افراد کی کہانیاں سنتے ہیں جو اپنی دولت کے باوجود گہری مایوسی کا شکار ہیں۔ جب وہ کامیابی کی چوٹی پر پہنچ چکے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بدقسمتی سے، اگرچہ ان لوگوں نے بہت بڑی دولت اکٹھی کی ہے، لیکن وہ ممکنہ طور پر کبھی یہ نہیں سیکھ سکے کہ وہ جو کچھ رکھتے ہیں اس سے مطمئن رہیں۔ جبکہ بہت سے لوگ پہلے ہی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا، وہ اب بھی یہ فرض کرتے ہیں کہ زیادہ پیسہ انہیں زیادہ اعتماد، مہربان اور فیاض بنائے گا۔ لیکن حقیقت میں
پیسہ نہ تو آپ کے کردار کو تبدیل کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی زندگی کو اطمینان بخش۔ مثال کے طور پر کسی ایسے شخص کا تصور کریں جو سماجی اجتماعات میں زیادہ پینے کی عادت رکھتا ہے۔ اگر اس شخص کی دولت میں اضافہ ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ پینا نہیں چھوڑ دے گا۔ امکان ہے کہ اضافی رقم صرف اسے لامحدود مقدار میں شراب خریدنے کی اجازت دے گی، جس سے اس کی عادت خراب ہو جائے گی۔ خوش قسمتی سے اس نظریے کا ایک روشن پہلو ہے۔ اگر آپ ابھی ایک مطمئن طرز زندگی تیار کرتے ہیں تو یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے سائز سے قطع نظر آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ کی تکمیل کو بڑھانے کا ایک طاقتور طریقہ ہے کہ آپ ایک دوہرے 6 ماہ کی ذہنیت میں منتقل ہوں۔ اب دوہرے 6 ماہ کی ذہنیت کیا ہے؟ دوہرے 6 ماہ کی ذہنیت یہ ہے کہ آپ ہر 6 ماہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے مقاصد اور ترجیحات کو دوبارہ طے کریں۔ اس سے آپ کو اپنی زندگی میں ترقی کے لیے خود کو ذمہ دار ٹھہرانے میں مدد مل سکتی ہے، اور یہ بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہیں۔ یہ ذہنیت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے مقاصد کو طویل مدتی اور مختصر مدتی میں تقسیم کریں۔ طویل مدتی مقاصد وہ ہیں جو آپ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے اپنا کاروبار شروع کرنا، اپنی صحت کو بہتر بنانا۔ مختصر مدتی مقاصد وہ ہیں جو آپ ہر 6 ماہ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے اپنے مالی موقف کو بہتر بنانا، اپنے جسمانی توازن میں بہتری لانا۔ دوہرے 6 ماہ کی ذہنیت ایک طاقتور ٹول ہے جو آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہونے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ اسے آزمانا چاہتے ہیں تو یہاں چند نکات ہیں جو آپ کو شروع کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ہر 6 ماہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اپنے مقاصد اور ترجیحات کو دوبارہ طے کریں۔ اپنے طویل مدتی اور مختصر مدتی مقاصد کو لکھیں۔ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کا ایک منصوبہ بنائیں۔ اپنے منصوبے پر عمل کریں اور ہر 6 ماہ میں اپنی پیشرفت کا جائزہ لیں۔ اپنی زندگی میں خوشی اور اطمینان کو بڑھانے کے لیے اپنے طرز عمل کو بہتر بنائیں۔ دولت اور خوشی کہیں سے بھی نہیں آتی، اسے حاصل کرنے کے لیے احتیاط سے نظم و ضبط اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم ایک بار جب آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے درکار کوشش کر لیں گے تو آپ زندگی بھر ان کے فوائد حاصل کریں گے۔ یہاں یہ مشورہ ہے، گیم پلان بنائیں۔ ہر ہفتے اپنے وقت کا مؤثر استعمال کرنے اور اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے پہلے سے ایک گیم پلان بنائیں۔ سب سے پہلے ایک گراف پیپر تلاش کریں۔ اپنے منصوبے کو شامل کرنے والے دنوں کے ساتھ ایک کالم بنائیں، پھر بائیں جانب ایک ایکٹیویٹیز نام کی ہیڈنگ دیں۔ ان دنوں کے دوران آپ کو جو کچھ حاصل کرنا ہے اس کی فہرست بنائیں۔ ہر کام کے لیے آخری تاریخ کا تعین کریں اور اسے ورق پر پلانٹ کریں۔ پھر اس بات کا حساب لگائیں کہ اسے پورا کرنے میں کتنے دن لگیں گے اور ان دنوں کو بلاک کریں۔ آپ کا گیم پلان پھر کارروائی کے لیے تیار ہو جائے گا اور آپ کی کامیابی کا راستہ صرف اس پر عمل درآمد کرنے کا معاملہ ہوگا۔ گیم پلان کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے اور اسے کیسے کریں گے، اس کی ایک واضح اور منظم منصوبہ بندی۔ آپ اپنا گیم پلان کسی بھی طرح سے بنا سکتے ہیں، لیکن گراف کاغذ کا استعمال ایک آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ اپنے گیم پلان میں ہر کام کے لیے ایک آخری تاریخ مقرر کریں اور اسے اپنے ورق پر پلانٹ کریں۔ اپنے گیم پلان میں ہر کام کے لیے اسے پورا کرنے میں کتنے دن لگیں گے اس کا حساب لگائیں اور ان دنوں کو بلاک کریں۔ اپنے گیم پلان پر عمل درآمد کریں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ وضاحت آپ کے لیے مفید رہے گی۔ یہیں پر ہماری بک سمری ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔